Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Ikram Haq, subject specialist, working on a YouTube channel, English with Ikram. Dear viewers, some people are trendsetters. And you know that to take first step is always very difficult. جو بھی لوگ دنیا میں آئے بڑے ہی کام جنہوں نے کیے تو فرسٹ اسٹیپ دیٹ از اے نیو آئیڈیا، نیا آئیڈیا سوچنا، ٹو بی کریٹیو، دیٹس دا ریئل تھنگ. پھر اس کے بعد پیچھے چلنے والے قافلے بنتے رہتے ہیں، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. پھر لوگ پیچھے ملتے جاتے ہیں، قافلے بنتے جاتے ہیں. لیکن جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں انٹلیکچوئلس کمپیٹنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو ہو آلویز ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، فرسٹ آئیڈیا، نیو آئیڈیا. جب فرسٹ ٹائم رائٹ بدران کے دماغ میں خیال آیا، اس کے بعد تو پھر جہاز بننے شروع ہو گئے. تو فرسٹ اسٹیپ، فرسٹ کریشن، وہ اصل کریم ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلا اسٹیپ لیتے ہیں. تو کیمسٹری کے حوالے سے بات آج میں کروں گا. کیمسٹری کے بہت سارے چینلز اب مارکیٹ میں ہیں، لیکن جو پہلا اسٹیپ جس بندے نے لیا، اور اس بندے نے پھر جب اسٹیپ لیا تو پھر اس کو اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ، ایسی ڈیووشن کے ساتھ کام کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا مائل سٹون ایک بہت ہی کم عرصے میں اچیو کیا. تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کی زبانی، ان کا یہ سفر کیسے طے کیا. یہ بڑا ٹف، بڑا کٹھن سفر تھا، انہوں نے کیسے طے کیا، ان کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آئیں، انہوں نے کیسی کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ کام کیا. میری مراد آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں انہی کی بات کرتا ہوں. میری مراد ہیں پروفیسر نثار احمد، کیمسٹری سپر کنگ. السلام علیکم اکرام صاحب. السلام علیکم، ویلکم جی نثار صاحب. آج آپ کے چینل کی بات، آپ نے چینل سٹارٹ کیا 2 مہینے پہلے، اور چینل پھر آپ نے مونیٹائز کروایا، اس چینل پہ آپ نے کام کیا، اس چینل کے لیے آپ نے کیسے محنت کی، یہ ساری باتیں آج آپ اپنے ویوز کے سامنے رکھیں گے. تو میں سب سے پہلے تو پھر ایک بار پھر آپ کو کورڈیلی کنگریچولیٹ کرتا ہوں اس اچیومنٹ پہ، اس بہت بڑے مائل سٹون پہ. تو آپ سے آپ سنیں گے کہ آپ کو یہ خیال آخر کیسے آیا کہ یوٹیوب پہ کام کیا جائے. پہلے بھی آپ بڑے انرجیٹک، بہت سارے کالجز آپ نے ہیڈ بھی کیے، اکیڈمیز پہ. یو آر سپر انرجیٹک پرسن، ایوری باڈی نوز دیٹ. تو اس طرف آپ کا خیال، آپ کو آنے کا خیال کیسے آیا؟ تھینک یو اکرام صاحب فار سچ اے نائس ورڈس فار می. یہ بات ہے 13 مارچ 2020 کی، جب ہمارا ملک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو تمام ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بند ہوئے. تو میں نے ایک آن لائن ٹیچنگ سٹارٹ کی روسٹ کوچنگ اکیڈمی کے نام سے. لیٹر آن اس میں ڈیو ٹو ون ریزن اور ادر ریزن کچھ ہمیں ایشو آئے، نیٹ کی پور سروس کی وجہ سے. دور دراز کے بچوں کو وہ لیکچر چونکہ لائیو ہوتا تھا اس کے بعد اویلیبل نہیں ہوتا تھا. تو اس میں مجھے آپ نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اس پہ آئیں. اور پھر جب میں نے اسے سیریسلی سوچا کہ چونکہ یوٹیوب پہ آپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹائم دیکھا جا سکتا ہے، تو میں ان اسٹوڈنٹ کی جب اپنی طرف افینٹی دیکھتا تھا، ان کو ترسی ہوئی نگاہیں ان کی میں دیکھتا تھا کہ سر اب یہاں پہ نیٹ خراب تھا اور آپ کا سیشن مس ہو گیا. تو میں نے سوچا کیوں نہ یوٹیوب پہ آیا جائے، جس پہ بچہ یا بچی جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس ٹائم ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہو، یا جب کسی ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ نیٹ کے سگنل ہوں، اسے دیکھ سکیں. تو اس طرح میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا. تو میں اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دیتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ نے انگلش ود اکرام کے نام سے ایک چینل سٹارٹ کیا تھا. تو تھوڑی بہت مجھے ہاؤ تھی کہ کس طرح آپ کی ویڈیو میں دیکھتا تھا. ان دنوں مجھے یاد ہے کہ میں آئٹس کی پریپریشن کر رہا تھا، تو اس سے بھی مجھے شوق پیدا ہوا اور پھر اس پہ آیا، کام کیا. تھینک یو جی. اچھا نثار صاحب، آپ جتنا میرا آپ کے ساتھ رہا ہے آلموسٹ 2008 سے، آئی ہیو فاؤنڈ یو ویری انوویٹو پرسن. اور یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے ایک بڑی آپ بندے میں، کہ بندہ انوویٹو ہو، نئے آئیڈیاز، انوویشنس، نئی کریشن. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ساتھ رہے، پھر آپ نے مختلف کالجز کو ہیڈ بھی کیا گورنمنٹ سیکٹر میں، تو آپ ہمیشہ نئی چیز سوچتے ہیں. آپ نے چینل کا نام بھی بڑا عجیب، بڑی یہ بھی ایک جیسے سارٹ آف انوویشن، کیمسٹری سپر کنگ. تو یہ نام سننے میں بڑا آپ کہیں گے عجیب سا لگتا ہے، اور میرے خیال میں ایسا کوئی چینل اور اس نام سے
یوٹیوب کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ چینل آپ نے یہ نام کیسے, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اکرام صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ کیمسٹری سپر کنگ ورلڈ میں یہ میرا ہی چینل ہے. آپ مطلب یوٹیوب پہ جب سرچ کریں گے یا گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ صرف میرا ہی چینل آئے گا. کیمسٹری سپر کنگ کا نام بیسیکلی یہ کافی پرانا ہے. پرانا ان دا سینس میں بی ایس سی کے بعد پپس بیرکون میں پڑھاتا تھا. وہاں پہ میرے دوست ہیں زاہد خان صاحب, تو وہ مجھے کہتے تھے کنگ آف کیمسٹری. جب میں ایم ایس سی کر کے آیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کنگ نہیں رہے, آپ سپر کنگ ہو گئے ہیں. تو وہ ورڈز مجھے اچھا بھی لگتا تھا. اور پھر جب میری ٹرانسفر بالاکوٹ کالج سے مانسرا کالج ہوئی تو وہاں پہ ہمارا ایک IDPL ہوتا ہے, وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے. ہماری کیمسٹری کی ٹیم کا نام تھا کیمسٹری وولف. تو میں جب آیا تو میں نے اس کو چینج کیا, کیمسٹری سپر کنگ ٹیم کا بھی نام رکھا. تو یہ ورڈ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کا کریڈٹ میرے دوست زاہد خان کا ہے کہ وہ مجھے پہلے کیمسٹری کنگ کہتے تھے. جب میں MSc کر کے آیا اور مانسرا میں اللہ کے فضل سے تھوڑے عرصے میں جب مجھے تھوڑی سی ریپوٹیشن ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کا نام کیمسٹری سپر کنگ ہے, اب آپ کیمسٹری سپر کنگ ہیں. تو اس نسبت سے یہ نام میں نے رکھا کہ میرے دوست نے جو میرے لیے ورڈز یوز کیے تھے میں نے کوشش کی کہ ان کے توقعات کے مطابق محنت کر کے پروف کروں اپنے آپ کو. تو اس نام کی یہ وجہ تھی. دیٹس گڈ. ڈیئر ویورز, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر کا چینل جو انہوں نے اسٹارٹ کیا مارچ میں اور 2-2.5 مہینوں میں چینل کو مونیٹائز بھی کرایا. تو اس پہ ڈیٹیل پہ بات ہوگی کیسے انہوں نے مونیٹائز کرایا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چینل کو مونیٹائز کروانا, 4000 واچ ٹائم پورا کرنا, 1000 سبسکرائب, یہ بہت ٹف ٹاسک ہے. تو سر نے ودن 2 months وتھ ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یہ ٹارگیٹ اچیو کیا. تو اب ان کے یہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی تمام باتیں گائیڈ لائنز ہیں. تو آپ نے یہ باتیں سننی ہے, لاسٹ تک آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سفر کیسے طے ہوا, کون کون سی ایسی چیزیں چاہیے تھیں. تو اب چینل تو سر نے اسٹارٹ کیا, بڑا زبردست قسم کا یونیک قسم کا نام رکھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بندہ چینل اسٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یا چینل اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو کون کون سے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں؟ اکرام صاحب جب میں نے چینل سٹارٹ کرنے کا سوچا, بلکہ آپ نے مجھے اگر میں سچی بات کہوں تو اس پہ کمپیل کیا, تو میں نے جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں, پہلے بھی میں آپ کے ساتھ انٹرویو میں بات کر چکا ہوں کہ میں اس کے لیے پلاننگ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں, اس کے لیے مجھے پہنچنا کہاں پہ ہے. یعنی جب میں نے اس چینل کا نام کیمسٹری سپر کنگ رکھا تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ پرامس کیا کہ یہ مانسیرا کا نہیں, ہزارے کا نہیں, کیپی کا نہیں, یہ ورلڈ بیسٹ چینل ہوگا انشاءاللہ. تو پھر میں نے سوچا جب ورلڈ بیسٹ چینل سے میں بنانے کا سوچ رہا ہوں, اللہ کرے گا بنے گا, سوچ بندہ رکھتا ہے, باقی مدد تو اللہ کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے ہر چیز جتنی میری بس میں ہے میں بیسٹ کروں گا. تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ اس کے لیے 2 طرح کے آپ کو ریسورسز چاہیے. ایک آپ کو فزیکل ریسورسز چاہیے اور ایک نان فزیکل ریسورسز چاہیے. تو فزیکل ریسورسز میں آپ کے پاس لیکچر ریکارڈ کرنے کی اکوپمنٹس ہونی چاہیے, اس میں آپ کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس لائٹنگ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کے پاس لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے اسپیس اویلیبل ہونی چاہیے. یعنی جب آپ چاہیں, جس وقت آپ کا موڈ ہو, وہ جگہ آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو میں نے سب سے پہلے اس کے لیے اکوپمنٹ خریدی, اپ ٹو مارک اکوپمنٹ خریدی. اور جو نان فزیکل ریسورسز ہوتے ہیں اس میں آپ کی کمٹمنٹ, ڈیووشن, ہارڈ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیوں لوگ آپ کو دیکھیں, یہ ویژن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. چونکہ یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملینز ویڈیو موجود ہوتی ہیں, تو یہ فزیکل اور نان فزیکل ریسورسز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر اسپرٹ موجود ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے میں نے کوشش کی, تو ابھی تک تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ فزیکل اور نان فزیکل دونوں ریسورسز اپ ٹو مارک ہیں. دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. بالکل, آپ نے بہت زبردست بات کی. آپ نے ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوں, جتنے بھی فزیکل ریسورسز ہیں دے آر اپ ٹو دا مارک. ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ, ایون ایک کیمرے کا سیل بھی جو ہوتا ہے اس کا بھی سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. یہ مطلب بالکل مائنر سی چیزیں ہیں, لیکن اتنا مائنیوٹلی چیزوں کا خیال رکھنا, اٹ شوز, اٹ ریفلیکٹس یور کمٹمنٹ اینڈ ڈیووشن. سر چینل تو اسٹارٹ ہو گیا. اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں, نئے ٹیچرز ہیں اسپیشلی, باقی جو ٹیک والے ان کو تو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, ٹیچرز بیچارے کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی. تو کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ان کو یہ چائلڈ پلے لگتا ہے, خالہ جی کے گھر لگتا ہے کہ گپ ہے. جب آپ ویڈیو ایک اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, تو ایک صرف جسٹ 1 ویڈیو آپ کی سٹارٹ سے لے کر, آپ کے کانٹینٹ سلیکشن سے لے کر اس کے یوٹیوب پہ آنے تک
اس کے پیچھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کیسے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا بات کریں. اکرام صاحب, آپ نے بات کی ایکوپمنٹ کی. آپ چونکہ میں اور آپ ایک جگہ پہ ہی لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں, تو میں اپنے ویور کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو میرے مائنڈ کے کسی ملینز یعنی لاکھویں کونے میں بھی یا ایسے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس سے فیلئر ہوگا ہمارا. اس بات کی میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جنرل ہم جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ پیچھے جو کپڑا ہے یہ میں نے 3 لیے ہوئے ہیں. اکثر ویور آپ دیکھتے ہیں ایک بلیو کلر کا ہوتا ہے, گرین کا ہوتا ہے, ایک ریڈ کا ہوتا ہے. مائک ہم نے 2 لیے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی ایون سیل کا ہم خیال کرتے ہیں. تو جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے مطلب ہاف ہارٹیڈ وہ کام نہیں کرنا, ایک تو یہ ہے. اور ویڈیو اپلوڈنگ کی جب آپ نے بات کی تو یہ ریئلی بہت ہی, اگر آپ کوالٹی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مشکل کام ہے. اگر آپ ویسے گزارے والے کرنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوالٹی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے میٹیریل تیار کرنا ہے ریٹن فارم میں, جیسا کہ ہم کرتے ہیں. حالانکہ کم از کم اس مانسیرا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے بہت زیادہ یہ سبجیکٹ پڑھایا ہوا ہے. لیکن ایون دین آپ اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ میں بیٹھ کے میٹیریل ترتیب دیتا ہوں. میری آپ بکس اکثر دیکھتے ہیں, کوئی ادھر پڑھی ہے کوئی ادھر پڑھی ہے, پھر میں اس میٹیریل کو ترتیب دیتا ہوں. پھر میٹیریل کو ترتیب دینے کے بعد اس کے بعد ہم لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں. لیکچر آپ جب 30 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کئی کلپس ہوتے ہیں, یعنی وہ 30 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کرنے کے پیچھے آپ کا آلموسٹ 1 گھنٹہ ریکارڈنگ میں کنزیوم ہوتا ہے. ریکارڈنگ کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوالٹی میٹیریل اپلوڈ کریں, جس طرح اللہ کے فضل سے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری 150 کے قریب ویڈیوز ہیں, اور بہت ہی مائنوٹ کسی ایک میں اگر کوئی چھوٹی موٹی مطلب سلپ آف ٹنگ یا وہ ٹوپوگرافیکل مسٹیک ہو, ادروائز نہیں ہوتی. پھر ہم اس ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیئر ویور ہم کیا کرتے ہیں, پروف لسننگ کرتے ہیں اس کی, کہ اگر ہم اس پروف لسننگ میں کوئی بھی ہمیں چھوٹی سی بھی غلطی ملے تو پھر ہم یا اس کی ریٹنگ سے اسے ریموو کرتے ہیں. اگر ریٹنگ سے ریموو ہونا پاسبل نہ ہو تو پھر ہم وہ کلپ ہی پورا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یا بعض دفعہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم پوری ویڈیو ہٹا دیتے ہیں, نئی بنا دیتے ہیں. اچھا, پھر اس کی پروف لسننگ کے بعد اب آ جاتی ہے کہ ویڈیو پریپریشن کا مرحلہ. ہم ویڈیو پریپیئر کرتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر اس پہ لگائے جاتے ہیں, اس کو ویڈیو کو آپس میں اٹیچ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر جو رائٹنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر مختلف افیکٹ لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد ویڈیو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس دوران تک اگر آدھے گھنٹے کی ویڈیو تو آپ کے 2.5 سے 2.5 گھنٹے کنزیوم ہو جاتے ہیں. پھر ایکسپورٹ کے بعد ہم اپلوڈنگ سے پہلے ایک مرتبہ پھر پروف لسننگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کہیں پہ پھر ہم سے پکڑی گئی تو ہم اسے ہٹاتے ہیں. اور پھر اپلوڈنگ کا فنامنا ہوتا ہے. اپلوڈنگ کا فنامنے کا دوران بھی آپ کو مختلف چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. آپ نے ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے, کوالٹی ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے, پھر کوالٹی ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے, تھمنیل اس دوران بنا کے آپ نے تیار رکھا ہوتا ہے, تھمنیل لگانا ہوتا ہے, ٹیگ لگانے ہوتے ہیں, پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو اینڈ اسکرین اور کارڈ لگانے ہوتے ہیں. تو یہ سارا فنامنا ہمارے پاس 3 گھنٹے کے قریب لگاتا ہے. اور پھر آگے نیٹ کی مرضی ہے, نیٹ کی بعض دفعہ وہ کوالٹی نہیں ہوتی, آپ 3 بجے ویڈیو لانا چاہتے ہیں 4 بجے تک ہو جاتی ہے. تو یہ سارا ٹف ٹاسک ہے ایک کوالٹی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے. اس میں آپ کو بہت زیادہ کمٹمنٹ اور بہت زیادہ زیل اینڈ زیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تب جا کے آپ اتنا تسلسل سے یہ کام کرتے ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو آتی ہے, پھر 5 دن غائب, پھر ویڈیو آتی ہے, تو اس طرح پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں نے یہ ایکسپلین اس لیے کیا کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پراپر طریقے سے سیکھیں. دیر از نو شارٹ کٹ, کسی بھی چیز کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آج آپ کا چینل مونیٹائز ہوا, میرا چینل مونیٹائز ہوا, تو اس کے پیچھے ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے بہت. اور میں اس پہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے اپنا یہ جو کرنٹائن کا ایرا تھا اس کو بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ہم نے استعمال کیا. تو یہ سارا اس کے پیچھے پروسیس ہے, اور اس میں آپ ویور خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. بہت زبردست طریقے سے آپ نے یہ سارا پروسیس بتایا, اور ویورز کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے تک کا جو پروسیس ہے یہ کتنا ٹف ہے. اور ایک بات میں یہاں پر اضافہ کرتا چلوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا, فار ایگزامپل میری ویڈیو 2 دن پہلے پوری 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد جب پروف لسٹنگ ہوئی تو اس میں ساؤنڈ ہی نہیں تھی. تو یہ مطلب اس کے میں چھوڑ دیتا ہے, خیر ہے جی بس جان دیں. وہ ویڈیو دوبارہ
پھر دوبارہ سے ریکارڈ کی. بندہ ڈیمورلائز ہوتا ہے, ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے 40 منٹ محنت کی, اور یہ پارٹ آف دا گیم ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو سر کانٹینٹ پہ آپ نے بات کی, کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے. اب اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وائی شوڈ پیپل واچ یو. آپ کی کانٹینٹ سلیکشن, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کانٹینٹ کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے, اور کنٹینٹ کو کیسے ہوم ورک کرنا ہے, کیسے پریپیئر کرنا ہے کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ کو 40 50 60 بچے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سب نہیں سن رہے ہوتے. جس طرح کا ہمارا کلاس روم انوائرمنٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے لیکچر میتھڈ میں اسٹوڈنٹس کی کنسنٹریشن, یہ ریسرچرز کہتے ہیں کہ 8 منٹ سے زیادہ 10 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ کانسٹنٹلی آپ کو سن نہیں سکتا. لیکن جب آپ یوٹیوب پہ کیمرے کے سامنے, ناؤ یو آر ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ, آپ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں, تو پھر آپ کوئی ٹانڈی مانڈی باتیں نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو سلیکٹ یور کانٹینٹ ویری کیئرفلی. تو آپ کانٹینٹ سلیکشن کو کیسے کرتے ہیں اور آپ کانٹینٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اکرام صاحب, کانٹینٹ از دا سینٹرل پلر آف یوٹیوب. یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے کانٹینٹ سینٹرل پلر ہے. باقی یہ چیزیں ایڈ کرتی ہیں, ویلیو ایڈ کرتی ہیں. آپ کے پاس بیٹر ایکوپمنٹ ہے, آپ بیٹر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ کے کام کی کوالٹی کو انہانس کرتی ہیں. لیکن بیسک جو چیز ہے وہ تو کانٹینٹ ہے. اور کانٹینٹ پہ میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمیں ورلڈ دیکھ رہی ہے, ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. ہمارا کمپٹیشن مانسیرا, ایبٹ آباد, ہری پور, کیپی یا ایون پاکستان میں بھی ہم ایسا نہیں دیکھتے. ہمارے ذہن میں ورلڈ ہے. جب ہم ورلڈ کو کمپیٹ کریں گے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ بھی لے کے جانا ہے. تو اس لیول پہ لے کے جانے کے لیے آپ کے کانٹینٹ میں بہت جان ہونی چاہیے. تو میں کانٹینٹ, جس طرح ہمارے بہت سارے یوٹیوبر انڈین کسی یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں, اس کا میٹیریل کاپی کر لیتے ہیں, تو اس میں بعض دفعہ بہت ساری ٹیکنیکل ایشو ہوتے ہیں, بہت سارے اس کے پیچھے مطلب کانٹیکس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی. اور میں اس لیے بھی اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں کہ مانسیرا کے کافی سارے بچے جن کے یوٹیوب چینل ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں ڈائریکٹ, اور بہت سارے مجھے ایگزیکٹلی کاپی کرتے ہیں, میرا میٹیریل کاپی کرتے ہیں. تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس میں تو غلطی ان سے بھی ہوگی, اور اوور آل یہ غلطی زیادہ لوگوں میں جائے گی, اور اس کا بیسک قصوروار میں ہوں گا. تو اس لیے بھی میں کانٹینٹ کو بہت کیئرفلی دیکھتا ہوں. اس کے لیے آپ اس بات کا آئی وٹنس ہیں کہ میرے پاس کتنی کتابیں ہوتی ہیں. آپ ویئر کو بتانا چاہیں کہ میں کم از کم اے لیول کی بکس دیکھتا ہوں, میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو اے لیول کی بکس ہیں اس ٹاپک کو وہاں سے بھی دیکھتا ہوں. پھر میرے پاس کچھ اسپیسیفک ایٹا, نسٹ, ای کیٹ, ایم کیٹ سے ریلیٹڈ بکس ہیں جو کہ کافی ایڈوانس لیول کی ہیں. تو ان سے بھی میں اپنے پراپر لیکچر کی فارم میں پریپیئر کرتا ہوں, ریٹن فارم میں. پھر اس کو میں جب ساری ایک جگہ پہ کلیکٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کی ترتیب دیتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں پہ ہونی چاہیے, کون سی چیز کس سیکوینس میں زیادہ بیٹر لگے گی. تو یہ سارا پروسیس بھی اگر آدھے گھنٹے کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کا لے گا کوالٹی میٹیریل تیار کرنے کے لیے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں یار کہ میں تو تیاری نہیں کرتا لیکن یہ میرے خیال میں آپ جب پلان نہیں کر رہے ہوتے نا, پھر آپ کی چیزوں میں ربط نہیں ہوتا, پھر آڈینس کو مزہ نہیں آتا. اب میں آپ کو بھی اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہماری آلموسٹ ایک ہی جیسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ وہ کاپیاں لے کر آتے ہیں. آپ ظاہرہ 25 سال سے انگلش پڑھا رہے ہیں آپ کو, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کو کمپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے اس لیول کا میٹیریل بھی تیار کرنا ہوتا ہے. تو میں باقی لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا یا سجیسٹ کروں گا کہ کانٹینٹ پہ بہت خیال کریں. کانٹینٹ, ایک اور بات بھی ہے کہ کانٹینٹ آپ کسی کا لے بھی سکتے ہیں لیکن سٹائل اپنا آپ کا رہنا چاہیے. یس, بالکل آپ نے بہت زبردست سجیشن دی ہمارے ویورز کو کانٹینٹ سلیکشن کے بارے میں, کانٹینٹ پریپریشن کے بارے میں. تمہارا کیمرہ چونکہ ایک کانسٹنٹ ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ یہاں کتابیں کس طرح پڑھی ہوئی ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ موبائل سے فوٹو لے لوں لیکن میرا موبائل بھی آف ہے, تو میں آپ کو دکھا سکتا کہ سر کہ یہاں پہ بکس کا کیا حال ہے, کس طرح بکس بکھری پڑی ہیں. تو دس شوز, دس ریفلیکٹس کمٹمنٹ, ڈیووشن, اور اپنے کام کے ساتھ جو ہے ایک لگن. ظاہر ہے جب بندہ کوالٹی کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. تو سر جب آپ کوالٹی کام کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ کوالٹی کام کرتے ہیں, اور اس وقت آپ سے بات کرنا اور ویورز تک یہ چیزیں پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو بھی ایک قسم کی موٹیویشن ملے اور گائیڈ لائنس ملیں. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں بہت ساری
ٹیکنیکل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بہت ساری اسٹریٹجیز سیکھنی ہوتی ہیں, بہت ساری ایپس سیکھنی ہوتی ہیں, بہت سارے سافٹ ویئر سیکھنے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے پاس تو نہیں جا سکتے کہ میری ویڈیو اپلوڈ کر دیں, ٹائٹل لگا دیں, تھمبنیل بنا دیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت یہ ساری چیزیں آپ خود کرتے ہیں, اور میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ جب آپ نے چینل سٹارٹ کیا تو آپ کو یہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا خاص وہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. تو آپ نے یہ چیزیں اتنی جلدی اور اتنے زبردست طریقے سے ان پہ آپ نے ماسٹری حاصل کی, تو یہ کیسے ہوا؟ اکرام صاحب, آپ نے بالکل صحیح بتایا. تو اکثر ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں کافی ایکسپرٹ ہیں. جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہر چیز پلان کرتا ہوں, تو میں نے اس کے بارے میں یہ پلاننگ کی کہ میں ٹیکنیشین ہائر کروں گا, اور میں نے شروع میں کیا بھی کہ میں اسے پے کرتا تھا. میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ساتھ جاتا تھا, اس سے ہم چیزیں سیکھتے تھے, لیکن وہ بڑا سلو پروسیس تھا. پھر آپ کے ساتھ جب میں لنک ہو گیا تو یہ چیزیں پھر آپ سے ہم سیکھتے رہے. اور میں بہت سارے یوٹیوبر ہمارے دوست ہیں, وہ ایک ہی ٹائم پہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کے کام کی کوالٹی کو کم کرتا ہے. تو اس کے لیے میں, آپ اس بات کے وہ گواہ ہیں کہ میں روزانہ ایک چھوٹی سی چیز آپ سے سیکھتا تھا یا 2 چیزیں سیکھ لیتا تھا. پھر اس پہ میں اور میرا چھوٹا بھائی اس پہ پریکٹس کرتے تھے. پھر ہم نے آپس میں بھی چیزیں ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں, کچھ وہ کرتا تھا, کچھ میں کرتا تھا. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں میں نے سیکھیں, اور ابھی بھی میری کچھ چیزیں رہتی ہیں. میرا بھائی چھوٹا اس میں ٹرین ہو چکا ہے, آپ سے اکثر وہ چیزیں سیکھتا ہے, پھر میں اس سے سیکھتا ہوں. تو یہ بھی میرے خیال میں مہینے 1.5 کا سفر ہے کہ ان چیزوں کو میں نے سیکھا پراپر. ظاہر ہے جب میں نے یہ کام کیا یا کر رہا ہوں تو یہ میں نے 4-5 دنوں کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں. یہ میں جب تک میری زندگی انشاءاللہ کروں گا, جب تک میری صحت اجازت دیتی ہے, جب تک میرے اندر ہمت ہے, میں کروں گا. تو اس لیے میں نے ان کو پراپر سیکھا, اور اس میں نے پراپر ٹائم لیا ہر چیز کو. تو باقی لوگوں کو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی کام کریں اس کی ساری بیسک یا ساری فنڈامنٹل جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ خود سیکھیں, وہ کسی دوسرے پہ آپ نہ چھوڑیں, دوسرے پہ کے محتاج نہ ہوں. تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے. پھر ظاہر آپ نے پین لے کے کام بھی کیا ہوتا ہے, تو پھر جب آپ نے اتنی ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اور انرجی بھی دیتی ہیں. تو یہ چیزیں میں نے اس طرح سیکھی. اگین تھینک ٹو یو کہ آپ نے بڑی اس میں کوآپریٹ کیا, ہیلپ کی, سکھایا. بلکہ بہت ساری چیزیں ہمارا آپس میں اس طرح کا تعلق بنا ہے کہ ہم نہیں بھی پوچھتے, آپ کوئی نئی چیز سیکھ کے آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں, یا شراز کوئی نئی چیز یوٹیوب سے ڈھونڈتا ہے, آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو نالج شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں عام جنرل اس کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. جس طرح اکثر آپ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی اکرام صاحب سے ان چیزوں میں تھوڑے بیٹر ہیں پوچھے, تو یہ کھلے دل سے مطلب آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس آئیں, مجھ سے پوچھیں, فون پہ پوچھیں, بتاتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس اس طرح ہم نے سیکھا, اور آج اللہ کا فضل ہے کہ کافی اس میں ہم نے امپرومنٹ لائی ہے, اور انشاءاللہ اور امپرومنٹ اس میں لائیں گے. بالکل نثار صاحب, آپ کی اس بات میں ہمارے جو ٹیچر بردرز ہیں, میں پہلے اپنی 2 ویڈیو میں بات کر چکا ہوں, ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ آپ کرائے پہ یا ادھار پہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو خود ساری چیزیں سیکھنی ہے. ٹرائی ٹو بی اے گڈ لرنر. جب تک آپ ایک اچھے لرنر نہیں ہیں, آپ کوالٹی کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو نثار صاحب, آپ نے بڑی زبردست طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کر دیں. جب آپ نے چینل سٹارٹ کیا, یہ ایک بنیادی بات اکثر انٹرویو میں پوچھی جاتی ہے, جب آپ نے چینل سٹارٹ کیا, چینل سٹارٹ کرنے کے سوچا, تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ یہ میں کر پاؤں گا, میں فلاپ ہو جاؤں گا, میں فیلئر آئے گی, میں فیل ہو جاؤں گا, تو اس طرح کا خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ اکرام صاحب, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. میں اکثر آپ کے ساتھ اس بات کو میں نے ڈسکس کیا, پہلے بھی ہم نے ایک انٹرویو کیا تو اس میں نے بات بتائی تھی کہ میرے اندر یہ خوبی ہے یا خامی آپ سمجھیں کہ میں نئی چیزیں ٹرائی کرتا ہوں. نئی جب چیزیں ٹرائی کرتا ہوں تو اس کی لیے میں جہاں تک جس لیول پہ جا سکتا ہوں جا کے محنت کرتا ہوں. تو باقی رزلٹ کی میں فکر ہی نہیں کرتا. کہ جس طرح یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا, اس کے لیے میں نے پوری اکوپمنٹ خریدی, یعنی اس کے اوپر کافی سارے میں نے ایکسپینڈیچر کیے, اور پھر جتنا کانٹینٹ اور ان چیزوں پہ میں ایفرٹ کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. تو میرے دماغ کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اس میں میرا فیلئر ہوگا یا اس پہ میں بھاگ جاؤں گا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا رمضان کے اندر ہمیں بہت کم ویورشپ ملی, لیکن ہم نے اپنا اسپرٹ نہیں توڑا. چونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اسے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, پلان بناتے ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنی ساری اسکل, ساری ایفرٹ, ساری انرجی یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ میرے خیال میں یہی کر سکتے ہیں. رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ 15 اپریل کو میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا.
ود ان 2.5 month اس میں اس کو ہم مونیٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے اور دن بدن یہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، ہماری توقع سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے. تو اس موقع پہ میں اپنے تمام ویورز کو، سبسکرائبر کو، اور خاص طور پہ شروع میں جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں میرے آل کیپی کے یا ایون ابراڈ سے بھی میرے کلاس فیلو، سینئر دوست، آپ بھی اس میں شامل تھے، جس طرح میرے HOD صاحب تھے، اویس صاحب، پھر میرے سینئر تھے دیر سے، برازیل سے، UAE سے، انہوں نے اپنے ویڈیو میسج بنا کے بھیجے. تو اس موقع پہ میں ان سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے اس انکریجمنٹ سے، اس اپریسیشن سے سٹارٹ میں جو آپ کو بوسٹ ملنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے میدان خالی ہوتا ہے اور آپ بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہیں. تو یہ سارا ترتیب تھی. بالکل سر، کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں، ایسے بردرز ہیں، ٹیچرز ہیں اسپیشلی، جو مطلب ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اگرچہ ان کی کرٹیسزم سے ہمیں مزید ایک فوڈ ملتے ہے، فوڈ آف موٹیویشن ملتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بنانا، اپلوڈ کرنا، اگرچہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا کہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا آسان نہیں ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے ایکسپلین کر دی ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں، ہم اپنے دوستوں کو بتائیں، ٹیچرز کو بتائیں، اسپیشلی ہمارے جو ینگ ٹیچرز ہیں یا جو اس سارے پروسیس کو گپ سمجھتے ہیں، کہ کلاس روم ٹیچنگ جو آپ کلاس روم میں پڑھاتے ہیں، اور پھر یوٹیوب وین یو آر ایکسپوز ٹو دا ہول ورلڈ. کلاس روم میں آپ کے سامنے آپ کے بچے ہیں جن کو آپ کی سب کی سائیکی پتہ ہوتی ہے، سب کا بیک گراؤنڈ پتہ، سب کی فیملی پتہ ہوتی ہے، سب کا لیول پتہ ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کون کہاں کس جگہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو آپ ان دونوں سارٹ آف ٹیچنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اکرام صاحب، کلاس ٹیچنگ اور یوٹیوب ٹیچنگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کلاس ٹیچنگ یوٹیوب ٹیچنگ کے مقابلے میں 1000 ٹائم آسان ہے، چونکہ کلاس میں آپ کے سامنے آپ سے بہت نیچے لیول کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر ان بچوں میں سے بھی 20-25% بچے جو تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ بچے ہو سکتے ہیں، باقی ایوریج اس سے نیچے کے بچے ہوتے ہیں. اور کلاس میں جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، ظاہر آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر ہوتا ہے. وہ آپ کے بچے ہیں اور آپ سے بہت نیچے ہیں اسٹڈی لیول میں یا انٹلیکچوئل لیول میں، آپ اوپر ہیں، تو اس لیے وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس آٹومیٹک ہوتا ہے. اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے ہمارے ٹیچر ہیں اور یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، آپ کے سامنے آپ کے لیول کے ٹیچر بھی ہوتے ہیں، آپ کے لیول سے اوپر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے سیشن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر بات وہی ہے کہ بہت زیادہ پیچھے ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لانگ لاسٹنگ اس فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم اس فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. تو یوٹیوب ٹیچنگ اس حوالے سے تھوڑا سا ٹف کام ہے. لیکن میں اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کرتا ہوں کہ میں 2009 میں نے MSc کی تھی. ان 11 سالوں میں میری جو لرننگ ہے از ایکول ٹو لرننگ ان دیز 2-3 months. ان 2-3 month میں نے جتنی لرننگ کی ہے، ظاہر ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی کسی سے بھی اچھی چیز ملے، میرے اسٹوڈنٹ سے مجھے ملے، میں اس سے سیکھتا ہوں، اسے پک کرتا ہوں، لکھتا ہوں اپنے پاس. تو اس حوالے سے لرننگ یہ بہت دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹف بھی ہے. اور اگر آپ تھوڑے سے بھی کسی ایریا میں ویک ہیں تو پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کے ساتھ گپ لگاتے ہیں، آپ کا مذاق بن جاتا ہے قسم کا. یعنی سیم ٹائم یہ سورس آف ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کو ایکسپوز کر کے جو آپ کا لیول تھا اس سے پیچھے بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے یوٹیوب پہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ بھی اور میں بھی 150+ ہماری ویڈیو ہیں. آج تک کسی جگہ سے بھی مطلب کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا ہمیں نہیں ریسیو ہوا کہ آپ کا کانٹینٹ اپ ٹو مارک نہیں ہے یا آپ کی ایفرٹ میں کمی ہے. بلکہ اسٹوڈنٹ تو چاہتے ہیں کہ ہم 10-10 12-12 15-15 ویڈیو روزانہ اپلوڈ کریں، جو کہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ اکثر آج بھی بہت سارے بچوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سر یہ بھی شروع کریں. تو اسٹوڈنٹ یہ سارا سیشن کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس کی ساری ذرا بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ اٹ از ناٹ ٹو ایزی، کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کرٹیسائز کرنے کے بجائے خود اس پہ آئیں، 2 ویڈیو جب آپ بنا لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. میرے اس فیلڈ میں آنے کے بعد مانسہرہ میں بہت سارے لوگ آئے اور میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑے اچھے اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ وہ بھی اس طرح بہت آگے جائیں. اوور آل اس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، ہمارے غریب
بچے بچیوں کو فائدہ ہوگا. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس پہ محنت کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ بہت آگے نکل جائیں گے. بالکل بڑی اچھی سجیشن آپ نے دی اپنے ویورز کو, اسٹوڈنٹس کو. اب سر تھوڑا سا بات کرتے ہیں آپ کے پریکٹیکل کام کی, آپ کے چینل کی. آپ اس سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کی کمٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ہمارے ویورز تک پہنچ گئیں کہ ایک ویڈیو لانا اس کے پیچھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب سر جب آپ چینل سٹارٹ کرتے ہیں ایک زیل اینڈ زیسٹ کے ساتھ, ایک ڈیووشن کے ساتھ, جیسے آپ نے کیا, میں نے کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نئے ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے کہ جب آپ ایک چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ٹینشن, یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کون دیکھے گا, سبسکرائبر کہاں سے آئیں گے. تو ماشاء اللہ آپ کے سبسکرائبرز میرے خیال میں ود ان 15 days تو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ایک سائیکلوجیکل ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ 1000 سبسکرائبر کب پورے ہوں گے. پہلا ہمارے ذہن میں, ہر یوٹیوبر کے ذہن میں پہلا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے, پہلا مائل اسٹون کہ 1000 سبسکرائبر پورے کرنے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرا 4000. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبسکرائبرس کو کیسے اٹریکٹ کی جائے؟ اور آپ نے تو کمال کیا ہے ود ان 15-20 days. تو اس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے بہت ساری محنت, وہ ساری چیزیں. تو کوئی ٹیکنیکل ایسی آپ کیا بات سمجھتے ہیں جس سے آپ کے سبسکرائبر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ریٹین بھی ہوتے ہیں پھر؟ ہاں اکرام صاحب, اس میں 2 آسپیکٹ ہیں. ایک آسپیکٹ ہے کہ لوکل سبسکرائبر, ایک آسپیکٹ ہے کہ نان لوکل سبسکرائبر. ظاہر لوکل سبسکرائبر تو آپ کی پریویس ریپوٹیشن پہ آتا ہے کہ آپ نے جو فیلڈ میں کام کیا ہوتا ہے. جس طرح آپ کو ایک بچے نے کہا تھا کہ آپ کے 15 دنوں میں 1000 ہو گئے اور میرے نہیں ہوئے آج 2 مہینوں سے, تو ظاہر ہے آپ نے ان کو کہا تھا کہ بھائی میرے 20 سال لگے ہوئے ہیں فیلڈ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو لوکل سبسکرائبر تو آپ کا اس طرح آتا ہے کہ ظاہر ہے مانسیرا میں ہم بہت سارے لوگوں نے 7 چینل سٹارٹ کیے, تو مجھے زیادہ پریفر کیا گیا. تو زیادہ پریفر اس لیے کیا گیا کہ میرا اس کے پیچھے 10-12 سال کی مسلسل ایفرٹ تھی. اور لوکل سبسکرائبر تو آپ کی مطلب پریویس ریپوٹیشن پہ آتا ہے. اب نان لوکل سبسکرائبر تو اس کو تو آپ کی ریپوٹیشن کا نہیں پتہ ہوتا, ایک پشاور کا بچہ ہے, ایک پنڈی کا ہے, یا سکھر کا ہے, یا کراچی کا, یا لاہور کا ہے. تو وہ سبسکرائبر آپ 2 چیزوں سے اٹریکٹ کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلا جو جس طرح کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, تھم نیل. اگر ڈیئر ویورز, اگر پہلی ہماری ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو اس پہ پراپر تھم نیل ملے گا. تو تھم نیل پہلا امپریشن ہوتا ہے. اب تھم نیل اگر آپ کا اپ ٹو مارک ہے, اٹریکٹیو ہے, اپیلنگ ہے, تو آپ کو لوگ کلک کریں گے. اور جب لوگ آپ کو کلک کریں گے تو آپ کی ایک آدھ ویڈیو وہ لازمی دیکھیں گے, ایک آدھ ویڈیو دیکھیں گے. اسی لیے جب جو بندہ بھی یوٹیوب پہ آتا ہے اس کی پہلی 4-5-10 ویڈیو پہ کافی ویورشپ ملتی ہے اسے, چونکہ پہلی ویڈیو, دوسری, تیسری, چوتھی مختلف لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح بندہ کیا کر رہا ہے. اس کے بعد جو نان لوکل آپ کا سبسکرائبر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ورک کی کوالٹی پہ ریٹین ہوتا ہے. اگر آپ کا ورک کوالٹی ہے وہ آپ کو پھر سبسکرائب بھی کرے گا اور آپ ریٹین بھی رہے گا. تو کوالٹی ورک کرنے کے لیے میں پہلے سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ کو کانٹینٹ کیا کرنا ہے اور باقی اکوپمنٹ کیا ہونی چاہیے. تو یہ طریقہ ہے انہیں اٹریکٹ کرنے کا. چونکہ جب آپ سے نان لوکل سبسکرائبر آپ اسے اٹریکٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ چین ری ایکشن ہے, بات سے بات چلتی ہے. ایک دائرے کا بچہ آپ کے چینل پہ لنک ہوا, وہ اپنے فیلو میں بات کرے گا, وہ محلے میں بات جائے گی, وہ محلے سے دوسرے محلے میں, پھر پورے شہر میں. تو اس طرح آپ سبسکرائبر آتے ہیں. اس بات کو اگر میں اس طرح کنکلوڈ کروں کہ آپ نے صرف کوالٹی ورک پہ توجہ دینی ہے, باقی اس کی فکر نہیں کرنی, لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس, بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا کام جو ہے, آپ کی پرفارمنس وہ بولتی ہے. ٹیکنیکل بات تھوڑی سی یہاں میں ایکسپلین کر دوں. سر نے بات کی تھم نیل کی, تو تھم نیل اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ 70-80% آپ کے جو CTR ہے, کلک تھرو ریٹ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے تھم نیل پہ. جب یوٹیوب آگے, یہ نئے لوگوں کے لیے میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یوٹیوب جب آگے لوگوں کے پاس امپریشن بھیجتا ہے, سجیسٹ کرتا ہے آپ کی ویڈیوز کو, تو لوگ آپ کا تھم نیل دیکھتے ہیں, کانٹینٹ بعد میں. تو تھم نیل اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ دیکھتے ہی اس پہ کلک لازمی کرے. اس سے آپ کی CTR, آپ کی کلک تھرو ریٹ بڑھتا ہے, پھر یوٹیوب زیادہ لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. اس طرح آپ کا چینل پہ جو ہے وہ اس کی رینکنگ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اب نثار صاحب تھوڑا سا میں سینسٹیو ایشو کی طرف آؤں گا جس سے زیادہ لوگ بات کرتے ہیں اکثر ہمارے واٹس ایپ گروپس میں, فیس بک پہ, کہ جی یہ ڈالر کمانے کی دوڑ ہے سارے, یہ ڈالر کمانے کے لیے کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو یہ اتنا برا نہیں سمجھتا کہ بندہ اگر یوٹیوب ارننگ کر رہا ہے, ڈالر کما رہا ہے, تو اس میں کوئی خیرات بھیک تو نہیں مانگ رہا, یا یوٹیوب خیرات تو نہیں دے رہا. یوٹیوب تو ہماری وجہ سے یوٹیوب پیسے کما رہا ہے.
آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ 55% وہ یوٹیوبر کو دیتا ہے, 45% وہ خود رکھتے ہیں, پیسے ان کو کمپنی ایڈورٹائزر دیتے ہیں. تو ہم کام کرتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, اور ہماری وجہ سے یوٹیوب کی بھی دکان چلتی ہے. تو بہرحال آپ یوٹیوب ارننگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی گپ شپ پہ پیسے, یہ ڈالر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, ڈالرز کی کہانی ہے, تو آپ کیا پیغام دیں گے انہیں؟ اکرام صاحب, ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ بینگ مسلم کہ اسلام نے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی زیادہ پیسے کمانے کی ممانعت نہیں ہے, بلکہ میرا اپنا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کے اندر 2 لاکھ روپیہ کمانے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ نے اگر 1 لاکھ کمایا تو آپ سے 1 لاکھ کا پوچھا جائے گا کہ آپ نے صلاحیت تو 2 لاکھ کی تھی, آپ نے 1 لاکھ کیوں کمایا ہے. ان دوسرے 1 لاکھ میں بہت سارے لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو پیسہ زیادہ کمانا بری بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کمایا کیسے اور لگایا کیسے, دیٹ از ویری امپارٹنٹ. اور یوٹیوب پہ پیسہ کمانا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. ظاہر ہے کہ آپ جو عام ٹیوشن ہم پڑھاتے ہیں یا عام بچوں کو پڑھاتے ہیں اس سے 10 ٹائم زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے اس محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے تو آپ محنت کرتے ہیں. یہ آج سے 3-4 دن پہلے کسی بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بعض ہمارے پروفیسر حضرات ایف ایس سی یا ایٹا کی کلاسیں تو ہیں نہیں ہیں, وہ پڑھاتے ہیں. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, سب سے زیادہ بی ایس کے سیشن میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں. سب سے پہلا آدمی میں تھا جس نے بی ایس کے سیشن یوٹیوب پہ سٹارٹ کیے. آپ ساروں نے مجھے فالو کیا ہے, ساروں نے مجھے فالو کیا ہے. یہ بلکہ میں پاکستان لیول پہ بات کر سکتا ہوں کہ بی ایس لیول پہ پاکستان میں پہلا آدمی تھا. اور یہ جو اگر وہ دیکھ رہے ہیں میرے دوست جنہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا تو وہ سمجھ جانے چاہیے ان کو کہ اگر آپ اپنا کام کرنے کے بعد ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو اس سے تو آپ کو اپریسیشن ملنی چاہیے. اگر ہاں اپنا کام نہیں کرتے, میں بی ایس جس طرح پڑھاتا ہوں جن سیمسٹروں کو, وہاں پہ اگر میں اپنے بی ایس کے بچوں کے لیے کام نہیں کرتا, میں ادھر دوسری سائڈ پہ کرتا ہوں, پھر یہ زیادتی ہونی چاہیے, پھر یہ غلط بھی ہونا چاہیے. اور پھر اس میں ایک اور میرے دوست نے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بعض پروفیسر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا برا نہیں ہے, آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کیسے کام کرتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ اپنی ٹائم کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایکسٹرا ٹائم پہ آپ فضول روڈوں پہ گھومنے, بازاروں میں گھومنے سے اگر آپ کسی جگہ پہ بچوں کے بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہوتی. تو اکرام صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب سے جو ارننگ ہے یہ بہت زیادہ محنت کا صلہ ہے, اور میرے خیال میں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. چونکہ حدیث ہے کہ اللہ محنتی کا دوست ہو, تو اس میں بہت زیادہ محنت انوالو ہے. اگر اللہ ہمارا دوست ہوگا تو پھر ہماری کامیابیاں ہونی چاہیے. جس کا دوست اللہ ہو تو اس کو ناکامی نہیں ملنی چاہیے. تو میں اسے بہت ٹھیک سمجھتا ہوں. بالکل, آپ نے بہت زبردست جواب دیا. میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس کمنٹ پہ. آپ نے جس دوست کے بھی کمنٹ پہ بات کی, انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہوگا کہ ایٹا کی کلاسز نہیں ہیں یا ایف ایس سی کلاسز نہیں ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ اگر کوئی بندہ سینسیبل بندہ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا. یہ کوئی آن لائن کلاس نہیں ہے. یہ آپ نے یہ بات نہیں بتائی, آپ کے ذہن میں شاید نہیں آئی. یہ ہماری ویڈیوز لائف ٹائم ہے. اس سال نہیں تو اگلے سال ایف ایس سی کی کلاسز ہوں گی, اگلے سال ہوں گی. تو ہماری جو ویڈیوز اس وقت یوٹیوب پہ سیو ہو چکی ہیں وہ تو اب مطلب لائف ٹائم, جب تک قیامت نہیں ہے ویڈیو ہماری چلتی رہیں گی. ہم ہوں نہ ہوں, ہماری ویڈیوز یوٹیوب پہ محفوظ ہو چکی ہیں. آج اگر نہیں دیکھ رہے, کلاسز نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ نہیں ہے, تو اگلے سال ہوں گی. آپ تو کام یوٹیوب پہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ کسی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے, یہ تو مطلب فار ایور ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی میرے خیال میں کمنٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ آج کل کلاسز نہیں ہے تو یوٹیوب پہ کلاسز کو کیوں لے رہا ہے. تو یہ تو مطلب ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیشہ کے لیے. نیکسٹ سر, آپ نے تقریباً تمام باتیں بڑے اچھے زبردست طریقے سے ایکسپلین کر دی ہیں. تو آپ کے کیمسٹری کا چینل کیمسٹری سپر کنگ, جو واقعی سپر کنگ ہے, اور آپ نے خود بتا دیا کہ ورلڈ لیول پہ اس نام کا کوئی چینل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ میں, اسپیشلی ہماری لوکل مارکیٹ میں کیمسٹری کے بہت سارے چینل, میں اس لحاظ سے پتہ نہیں لکی ہوں کہ ان لکی ہوں کہ میرا کوئی کمپیٹیٹر سامنے نہیں آیا ہمارے اس لوکل, ایون کے پی کے میں بھی میں شاید 2-4 لوگوں کو نہیں جانتا. آپ کے بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک قسم کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے فٹ اسٹیپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے یا اپنا کمپٹیشن آپ کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ اکرام صاحب, آپ نے باقی ٹھیک بات کی کہ میرے آنے کے بعد بہت سارے کیمسٹری پہ ہمارے ٹیچر آئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری پہلی کامیابی ہے کہ
टीचर को लीडर होना चाहिए और लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करें। तो मैं उन सब लोगों को इनकरेज करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया, चूँकि हमारे बच्चों को किसी से भी फ़ायदा हो, वो मैं हूँ, वो दूसरा बंदा हो, तीसरा हो, बच्चों को ओवरऑल बच्चों को फ़ायदा है। जहाँ तक आपने बात की कंपटीशन की, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है। अगर मेरे आने वाला सेशन आज से बेहतर हुआ तो मैं कंपटीशन जीत रहा हूँ, अगर मेरा आने वाला सेशन मेरे आज के सेशन से बेहतर ना हुआ तो मैं पीछे जा रहा हूँ। तो मैं इसको अपने साथ अपना कंपटीशन देखता हूँ और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस को रीसेंट वीडियोस के साथ कभी कभी कंपेयर करता हूँ और फिर मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ कि आया मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूअर भी इस बात के आई विटनेस होंगे कि मेरी हर आने वाली वीडियो पिछली से इम्प्रूवमेंट की तरफ है। तो मैं अपने आपके साथ कंपटीशन अपना देखता हूँ और जिस दिन मैं देखूँगा कि मैं अपने साथ कंपटीशन में हारता जा रहा हूँ तो फिर मैं इससे क्विट कर जाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त बात कि आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। ज़ाहिर है आप अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर समझते हैं, तो ज़ाहिर जब बंदा अपने आप से कम्पीट करता है तो फिर वो हर दिन उसका एवरी पासिंग डे इज़ द बेटर डे। तो अब सर आपका जो माइलस्टोन है, जिससे मैं पहले इंट्रो में बात कर चुका हूँ कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यू गॉट योर चैनल मोनेटाइज्ड। ये जो मोनेटाइजेशन का थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँ कि एक टारगेट यूट्यूब देती है पिछले 2 सालों से। पहले बड़ा ईजी हुआ करता था कि 1000 सब्सक्राइबर विद इन लास्ट 365 डेज़ और 4K 4000 वॉच टाइम, जो बहुत टफ माइलस्टोन है। आपने बड़े कम अरसे में ये अचीव किया। तो आप मोनेटाइजेशन से पहले ज़ाहिर है आपने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ बड़ी परसिस्टेंटली काम किया, और अब मोनेटाइज होने के बाद आप दोनों में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, मतलब चैनल से उससे पहले और बाद की? इकराम साहब, ज़ाहिर आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती है और मेरे ख्याल में मैं और आप या हमारे और भी बहुत सारे लोग शायद इस सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं। जिस तरह आज से शुरू में हमने एक इंटरव्यू किया था, अगर जिन व्यूअर ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखें। तो उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि हमारा इसका मकसद अर्निंग नहीं है। और जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं और आप दरिया किनार के किनारे थे शायद, तो वहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उस दिन मैंने एक अनाउंसमेंट की थी और मैं लाइफ टाइम इस पे कायम हूँ। और इसमें बड़ी इनकरेजिंग सिचुएशन ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अपना इनपुट डालना चाहते हैं। तो मैंने इस मोनेटाइजेशन के बाद केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन का ऐलान किया और ये मेरी फाउंडेशन इंशाल्लाह आने वाले सेशन में प्रॉपर वर्किंग हालत में होगी। जो पुअर स्टूडेंट के लिए हम इसमें वर्क करेंगे। इस चैनल से जितनी भी इनकम आएगी उसका 50% मैं वहाँ पर डोनेट करूँगा। सेटिस्फेक्शन तो है, बड़ी अचीवमेंट है। बाकी फीलिंग का मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आप और मैं, हमारा यही स्टाइल है कि जब हम काम करते हैं तो फिर हम काम करते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि समय ये मिला और ना मिला। अब हमारे व्यूअर भी इस बात के आई विटनेस होंगे कि हमारे स्पिरिट में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई, और इंशाल्लाह ये इजाफा रोज़ बरोज़ और होगा। तो इस चैनल को मैं ग्रो करने में जितनी भी अपना पोटेंशियल है वो सर्व कर रहा हूँ, करूँगा, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये वर्ल्ड बेस्ट चैनल होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, आई विश यू द बेस्ट। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि आपकी वीडियो अपलोड होगी और 1 घंटे के बाद उस पर मिलियन व्यूज़ होंगे इंशाल्लाह। तो सर आपका चैनल बहुत जल्दी एक रिकॉर्ड टाइम में मोनेटाइज हुआ। आपने चैनल की जल्दी मुझे 4-5 खूबियाँ बताएं, मतलब ऐसी कौन सी आपके चैनल में ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी जल्दी आप इतना बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव किया? इकराम साहब, मेरे चैनल की जो 2-3 मेन खूबियाँ मैं बताता चलूँ। एक तो इस पे जब से ये स्टार्ट हुआ अभी तक तसलसल से काम आ रहा है, हर रोज़ 2 वीडियो कम से कम आती हैं। तो ये इतने लंबे अरसे तक ये तसलसल बरकरार रखना, इट इज़ नॉट ए गपशप। ज़ाहिर है इसके पीछे मेरी एफर्ट है, कोशिश है। एक तो ये है कि तसलसल से मेरा काम आ रहा है। दूसरा ये है कि मेरा जो मटेरियल होगा, कोई भी केमिस्ट्री लर्नर उसको क्रिटिकली एनालाइज करे और वो वर्ल्ड बेस्ट के साथ कम्पीट अगर उसे कराए या वर्ल्ड बेस्ट के साथ कंपेयर करे, तो मैं ये नहीं कहूँगा उससे अच्छा होगा, लेकिन उससे पीछे भी नहीं होगा। यानी मैं कंटेंट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस होता है। ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी ये है कि मैं शायद मानसेरा में या शायद कैपी या ज़ारा में वो यूट्यूबर हूँ या उन यूट्यूबर्स में से हूँ जिसने पहले दिन से हर किस्म की इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके ये स्टार्ट मैंने किया है। तीसरी मेरी ये कि इसके लिए मैंने तमाम नेसेसरी इक्विपमेंट मेरे पास मौजूद हैं। और चौथी जो मेरी इस चैनल की खूबी है कि मैं स्टूडेंट का सोचता हूँ
آپ بھی اس طرح کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کا سوچتے ہیں. اب ہمارا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے, اب تو ہمیں 5-8 منٹ کی ویڈیو بنانی چاہیے, لیکن اب بھی ہم 35 منٹ 40 منٹ گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں. تو ہم اگر صرف کمرشل پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو اب ہمیں 10-5 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے, ہمیں تو صرف ایک کلک چاہیے, لیکن ہم اسٹوڈنٹ کا سوچتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہماری نیتیں اس طرح کی ہیں تو باقی ہیلپ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, اور وہ ہمیں مل رہی ہے. تو یہ چند مین جو میرے چینل کی میں سمجھتا ہوں مین کریکٹرسٹکس ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ چینل ہے. بالکل سر, آپ کے چینل کی جو آپ نے ساری کریکٹرسٹکس بتائیں, ایک میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. آپ کا جو میں نے فیل کیا, جو میں نے آبزرو کیا, جو سیلف کانفیڈنس ہے, سیلف کانفیڈنٹ پیپل کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. تو سیلف کانفیڈنس, اپنے اوپر سیلف ریورنس, سیلف کانفیڈنس, یہ ایسی کوالٹیز ہیں کہ جب بندے کے اندر ہوتی ہیں تو وہ کبھی مار نہیں کھاتا. تو اب سر آپ اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب مونیٹائزیشن کے بعد ہمیں جسٹ 1 کلک چاہیے. ایک دفعہ ہمارے چینل پہ, ہماری ویڈیو پہ ایڈ چلتی ہیں, آپ نے ایڈ دیکھی, ہمارے ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سمپل از دیٹ. اس ایڈس پہ یوٹیوب ڈالر دیتا بہت کم ہی ہے, 1000 ویوز کے پیچھے کوئی پوائنٹ اتنے ڈالر ملتے ہیں. بہرحال کامن آدمی کی زبان میں ڈالر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھیں, آپ ان کو گائیڈ کریں. کہ بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں, بعض کے پاس نیٹ نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہم کام کر رہے ہیں ہول ہارٹیڈلی اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ٹیچرز کے چینل کی ہیلتھ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. ظاہر ہے جب چینل پروموٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ چینل زیادہ آگے تک ایکسپینڈ ہوگا, زیادہ کام کیا جائے گا, زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کو یوٹیوب سے میکسیمم فائدہ یوٹیوب چینل سے کیسے لینا چاہیے؟ اب اکرام صاحب, 2 طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہیں گے اسپیسیفک اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنرل اسٹوڈنٹ. جنرل اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہماری ویڈیوز کے زیادہ انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. تو جنرل اسٹوڈنٹ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ ہماری ویڈیو کو ویو لازمی کریں, چونکہ ہماری ویورشپ بڑھے گی. جس طرح ہمارا مقصد اس سے ارننگ نہیں ہے, لیکن یہ بہت ہی نیک کاز ہے, تو اس میں تاکہ ہماری ہیلپ ہو. جو اسپیسیفک اسٹوڈنٹ ہے, جو ٹرو لرنر ہے, جس طرح فار ایگزامپل میرا چینل تو اسپیسیفک ہے کیمسٹری سے ریلیٹڈ, تو جو اس لیول کی ویڈیو آتی ہے, جب ایٹا کی ویڈیو آتی ہے یا بی ایس کی ویڈیو آتی ہے, بی ایس کے اسٹوڈنٹ تو ساری ویڈیو دیکھیں, جو ایٹا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ساری ویڈیو کیئرفلی دیکھا کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سیل کے بجائے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے دیکھیں. لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسکرین ذرا بڑی ہوتی ہے اور جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آتی ہے. اور اس پہ آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ اسے پاس کر کے ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ سجیسٹ کروں گا میکسیمم لرننگ کے لیے, جو اسپیسیفک اسٹوڈنٹ ہیں, کہ آپ, بعض اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی دن وہ 15 ویڈیو دیکھتے ہیں, تو اس سے لرننگ نہیں ہوتی. آپ ٹارگٹ رکھیں کہ آج میں نے ایک کرنٹ ویڈیو دیکھنی اور ایک پیچھے والی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے. تو بس جس طرح آپ ٹائم ٹیبل اپنا بناتے ہیں, اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ روز کی ویڈیو دیکھنی ہے اور ایک بیک سے ایک ویڈیو دیکھنی ہے. اس کی چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں, خود سے نوٹس تیار کریں اس کے, پھر اس میں کریٹیکل پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جو سمجھ نہیں آتے وہ ہم ویسے بھی اوپن آپ کو آفر کرتے ہیں, ہماری ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کوسچن کمنٹس میں پوچھا کریں. واٹس ایپ پہ کائنڈلی کوسچن نہ پوچھا کریں, چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹ, ویسے بھی ہمارے جنرل دوست بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, وہ جب واٹس ایپ پہ میسج پوچھتے ہیں تو کئی بار ہماری نظروں سے وہ نہیں گزرتے, تو ہم دیکھے بغیر ہی انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم جب اسٹوڈنٹ کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں تو ان کے نیچے سے ہم انہیں پک کرتے ہیں اور پھر آپ کو آنسر بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ, جب کبھی بھی آپ کو کسی والے سے بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ گائیڈ لائن کے لیے آپ کو کوئی ایسا ٹاپک آپ کے مائنڈ میں آ گیا جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی گائیڈ لائن ملے یا میرے باقی فیلوں کو بھی ملے, وہ سر کا جس طرح چینل ہے انگلش ود اکرام, یا میرا جو چینل ہے کیمسٹری سپر کنگ, آپ وہاں پہ آپ ہمیں سجیسٹ کر لیں کہ سر اس پہ ڈسکشن کریں یا اس پہ گائیڈ لائن دیں یا اس پہ تھوڑا سا بریف کریں, تو ہم آپ کی اس حوالے سے بھی ہیلپ کریں گے. چونکہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اکرام صاحب بھی ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, میں بھی تھوڑا بہت کیمسٹری کے علاوہ بھی ادھر ادھر فیلڈ کے سمجھ بوجھ رکھتا ہوں, تو ہم کافی بڑے ایریے میں ہم بات کر سکتے ہیں, آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح اس سے میکسیمم سیکھ سکتے ہیں. بہت زبردست, آپ نے میرے خیال میں ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو آپ آخر میں اب تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نثار صاحب اپنے چینل کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟
اکرام صاحب، جب یہ چینل ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں شاید ایڈوانس اسٹڈی کے لیے جاؤں گا، تو آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. تو آج بھی میرا جواب وہی ہے. میرا یہ چینل انشاءاللہ ورلڈ کو کمپیٹ کرے گا. میرا ٹارگٹ ورلڈ ہے. میں جب تھوڑا سا میرے اوپر ایٹا والا پریشر ختم ہو جائے گا تو میں ایک انٹرنیشنل ورژن شروع کرنے والا ہوں. تو میں ورلڈ کمپیٹ کرنے کے لیے پوری ایفرٹ لگاؤں گا. باقی میں کمپیٹ کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن میری کوشش ہوگی. اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا کیمسٹری گریجویٹ مجھ سے بیٹر نہیں ہے، یا میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے پیچھے نہیں ہوں. میں اسے کمپیٹ کر سکتا ہوں. میں اس کے لیول پہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اس کے لیول پہ چیزیں اپنے بچوں تک ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو یہ میرا چینل انشاءاللہ ود ان ایئرس، اب میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ ود ان ایئر انشاءاللہ یہ ورلڈ کے ٹاپ 10 کیمسٹری چینل میں لازمی ہوگا، اور ود ان 5 ایئر یہ ٹاپ 3 چینل میں انشاءاللہ آئے گا. اگر میری زندگی رہی تو ود ان 10 ایئر یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ ورلڈ کا نمبر 1 چینل بنے گا انشاءاللہ. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. دیٹس بیکاز آف یور سیلف کانفیڈینس. تو میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو یہ آج کی ڈسکشن ہے، میرے خیال میں یوٹیوب پہ کہیں بھی اتنی آرگنائزڈ ایسی گائیڈ لائنس کسی بھی جو آج چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں اتنی پراپر گائیڈ لائنس کوئی بھی نہیں دے رہا. وہ لوگ تو زیادہ تر یہ جو ٹیک کے چینلز ہیں وہ تو صرف اپنی وہ دکان چمکا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ جگلر ہوتا ہے مداری، وہ سانپ دکھانے کی اس میں بہت ساری اپنی دوائیاں بیچ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اتنی ڈیٹیل سے، اتنی ایلیبریٹڈ، اتنی ایکسپلینڈ، جس طرح آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے آپ کا، آپ نے جو کام کر کے دکھایا، تو ہمارے نئے یوٹیوبرس کو، نئے آنے والے لوگوں کو جتنا زبردست طریقے سے آج آپ نے ایکسپلین کیا ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی ویڈیو، اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہمارے کسی یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی آپ کوئی فائنل میسیج کی ضرورت تو نہیں ہے. میرے ان اے نٹ شیل آپ لاسٹ 2 ورڈس آنے والے یوٹیوبرس کو آپ کیا کہیں گے؟ اکرام صاحب، تھینک یو کہ آپ نے اتنا اچھے اس سیشن کے بارے میں ورڈز یوز کیے. تو میں ان کو سمپل ایک بات کہوں گا کہ ورک اینڈ ورک. رزلٹ پہ مت جائیے گا. رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. رزلٹ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں، محنت ہمارے بس میں ہے، کمٹمنٹ ہمارے بس میں ہے، ڈیووشن ہمارے بس میں ہے، سنسیئر ایفرٹ یہ ہمارے بس میں ہے. تو ہم جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں، آپ میں نیو یوٹیوبر کو یہ کہوں گا کہ جو چیزیں آپ کے بس میں ہیں آپ ان کو کریں اور بڑا دیکھیں. آپ نے آپ کو کنویں کا میڈک مت بنائیں کہ میں نے مانسہرہ میں نمبر 1 بن جانا ہے، میں نے ایبٹ آباد میں نمبر 1 بن جانا ہے. جو لوگ ورلڈ میں نمبر 1 ہیں وہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں. وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بیٹر نہیں ہیں. ان کا بھی ایک ہی ناک ہے اور 2 ہی کان ہیں اور ایک ہی زبان ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ہے. ہم سارے اگر اسپرٹ سے کام کریں تو ہم ورلڈ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ورلڈ کو کمپیٹ کرنے کا سوچیں گے تو آپ کے ورک میں کوالٹی آٹومیٹک آئے گی. جب کوالٹی آئے گی تو آپ کو رزلٹ ملے گا. جب رزلٹ ملے گا تو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. میرے خیال میں دنیا میں سارا یہ چکر سیٹسفیکشن کا چکر ہے. تو آپ جب سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ میرا آج کے جو نیو یوٹیوبرز ہیں یا ینگ ہمارے لرنر ہیں ان کے لیے میسج بھی ہے اور ان کے لیے یہ گائیڈ لائن بھی ہیں کہ آپ ایسا کریں تو رزلٹ آپ کو آٹومیٹک مل جائے گا. بہت شکریہ نثار صاحب. آج کی ہماری ڈسکشن میرے خیال میں ہمارے جو ویورز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس سے بہتر گائیڈ لائنز یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ملے گی جتنی زبردست طریقے سے نثار صاحب نے ایکسپلین کیا, کیونکہ ان کا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, بیکاز دیٹس یور پریکٹیکل ایکسپیرینس. تو سر نے اپنا پریکٹیکل, اپنا ایکسپیرینس, اپنی ڈیووشن, کمٹمنٹ, ایوری تھنگ جو انہوں نے خود کی پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کی آپ کو بتا دی. اور مجھے امید ہے کہ آپ سر کی ان باتوں سے آپ لیسن لیں گے, اور آپ ویورز ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یا آپ یوٹیوب پہ چینل اسٹارٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, اس سے بہتر گائیڈ لائن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے, سر نثار کو, باقی تمام یوٹیوبرز کو ہمت دے, وہ ڈیووشن سے کام کریں, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں. اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں جیسے سر نے اپنی وش کا اظہار کیا ہے کہ یہ 10 سال بعد کیمسٹری سپر کنگ دنیا کا نمبر 1 چینل ہوگا. تو اللہ کرے, اللہ آپ کو اتنی ہمت دے کہ آپ اسی ڈیووشن کے ساتھ, اسی کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے رہیں اور آپ نمبر 1 بنیں. یو آر آور پراؤڈ. تھینک یو ویری مچ. جی اکرام صاحب.